السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نویل احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پوڈ کاسٹ وتھ نویل۔ ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں جو مہمان موجود ہیں وہ ایک ایم پی اے کے الیکشن لڑ چکے ہیں، وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی رہ چکے ہیں اور ایک ریٹائرڈ جج کے بیٹے ہیں، خود ایک پیشہ ور وکیل بھی ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے کہ ان کا ایک وکیل ہونے کے ناطے سیاست کا تجربہ کیسا رہا، چونکہ ایک ایسے گھرانے سے ہیں جہاں سے انہیں بچپن سے ہی لا پڑھایا گیا، لا دیکھا گیا، تو ان کا یہ والا تجربہ کیسا رہا۔ ان سے ہمیں بہت سی معلومات حاصل ہونے والی ہے، ہمارے ویورز کے لیے بہت اہم معلومات ملنے والی ہے۔ سب سے پہلے ہم انہیں ویلکم کریں گے۔ بہت شکریہ امجد رضا گجر صاحب، آپ ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان بنے اور ہمارے پاس تشریف لائے۔ تھینک یو جی، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اظہار خیال کا اور عزت بخشی، آپ کا بہت شکریہ سر۔ چونکہ ہم آپ کے تعارف میں ساری چیزیں نہیں بتا سکے، بہت سا شارٹ سا تعارف تھا، کائنڈلی آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، بہت مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعارف جی، میں پالیٹکس میں نے 2021 میں پہلا الیکشن لڑا۔ فیملی کا میرا تعارف آپ نے کروا دیا، میرے والد ہائی کورٹ کے سابق جج رہے ہیں اور میں اپنی فیملی میں پہلا پولیٹیشین ہوں جی، اس سے پہلے کسی نے پولیٹکس نہیں کی، اور ایک جو موروثی سیاست ہے جو نارملی ہماری رائج بھی رہی، بالکل اس سیاست کو میں پسند بھی نہیں کرتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اگر سیاست میں ہوں تو پھر میرا بیٹا اور پھر اس کے آگے میرا بھائی اور پھر وہ سارے، تو میں اس سیاست سے ہٹ کے ایک میں نے وہ چیز سوچی اور اپنے علاقے کی محرومیوں کو دیکھتے ہوئے میں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک، تو میرے فیملی جو ہے وہ زیادہ گورنمنٹ جابس میں ہے۔ میرا بھائی بھی جو ہے وہ سی ایس پی افسر ہیں، وہ آج کل سوئٹزرلینڈ جنیوا میں جو ہیں وہ پاکستان کے اپنی سرکاری خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میری سسٹر بھی جو ہیں وہ فارن سروس میں ہیں، وہ اپنی فرانس میں اس وقت ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں۔ میرے بردر ان لا جو ہیں وہ بھی اپنا سول سروس میں ہیں، آج کل ڈی جی آرکیالوجی ہیں پنجاب میں۔ تو مطلب میری ساری جو ہے وہ سرکار سے متعلق تمام فیملی تھی۔ میں نے اس میں سے ایک الگ سے جو ہے وہ سیاست کو چنا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہی تھی کہ میرا جو علاقہ ہے وہ بہت محرومیوں کا شکار رہا ہے، بلکہ اب تک ہے، جہاں ابھی تک جو ہے وہ زندگی کا ایک مشکل فیصلہ لیا آپ نے۔ ہاں، مشکل فیصلہ اس لحاظ سے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پالیٹکس جو ہے وہ اب بڑی ایک مشکل کام ہو گیا۔ اس میں آپ کو خاص کر جو ہماری رورل بیک گراؤنڈ کی پالیٹکس ہے جی، وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور پھر اس لیے بھی کہ میں کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ نہیں تھا پالیٹکس کا، میں نے پہلا الیکشن لڑا تو وہ بھی میں نے ضمنی الیکشن لڑا، بائی الیکشن، جو کہ ایک مشکل الیکشن ہوتا ہے۔ اس میں میرا کوئی پینل نہیں تھا، کوئی گروپ نہیں تھا، اور الحمدللہ اس میں نے 9-10 ہزار ووٹ پہلے الیکشن میں دیے، اور اس مرتبہ بھی اس طرح معاملات ہوئے۔ زبردست سر۔ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں، وکالت میں آنے کا فیصلہ کیسے کیا؟ وکالت میں آنے کا تو فرینکلی فیصلہ کیونکہ والد کا پروفیشن تھا، جی، اور وہ ادھر ڈسٹرکٹ بار جور آباد سے انہوں نے اپنی وکالت شروع کی۔ ہم تو اس وقت چھوٹے تھے، ٹھیک، وہ ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے، پھر انہوں نے جوڈیشری کے ایگزام دیے اور وہ سیشن جج بن گئے۔ تو ایک نارملی یہ ہوتا ہے کہ باپ جس پروفیشن میں ہوتے ہیں ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بچے اسی پروفیشن میں ہیں۔ آپ یوزلی دیکھتے ہوں گے کہ ڈاکٹرز کے بچے موسٹلی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اور وکیلوں کے بچے وکیل، اور وہ والد صاحب کا تھا یہی کہ آپ لا کریں۔ ہم 2 بھائی تھے تو ہم دونوں نے لا کیا، تو وہ اس نے پریکٹس سٹارٹ کی، میں نے بھی پریکٹس سٹارٹ کی۔ تو وہ اس نے پہلے ایگزام دیے، پہلے وہ جج بن گیا، پی سی ایس جوڈیشل اس نے کیا، پھر اس نے ساتھ سی ایس ایس بھی کر لیا۔ تو پھر چوائس والد صاحب کو تو خیر جوڈیشری پسند تھی، لیکن اس نے پھر وہ چوائس کی۔ میں بھی آپ یہی سمجھیں کہ والد صاحب کی یہی خواہش تھی کہ وکالت کریں یا جج بنیں یا سی ایس ایس کریں،
لیکن میں تھوڑا سا شروع سے سیاست میں میرا اس طرح سے انٹرسٹ تھا کہ میں لوگوں کے ساتھ میرا انٹریکشن، ملنا جلنا، اس طرح کا ایک مزاج تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میں پولیٹکس میں آؤں. اور پھر وہی بات کہ اپنے علاقے کی جو میں حالات اور محرومیاں دیکھتا تھا تو میرا ہوتا تھا کہ چلے میں کوئی کام کر کے دکھاؤں، کچھ کر کے دکھاؤں. وہ ایسا کون سا موڑ تھا جب آپ نے مکمل فیصلہ لے لیا کہ بیسیکلی جب میں نے یہ سارے سیاسی معاملات دیکھے اور میں نے دیکھا کہ لوگ جو میرے علاقے کے لوگ ہیں وہ ان کے پاس اتنی چوائس نہیں ہے. وہ ایک یا دو گروپس سیاست کرتے تھے، اگر وہ ایک سے تنگ آتے تھے تو دوسرے گروپ کی طرف چلے جاتے تھے. جدی پشتی سیاست چل رہی تھی، وہی دوبارہ وہی لوگ، اور پھر وہ ایک سائڈ سے لوگوں کو دباتے تھے تو دوسری سائڈ پہ چلے جاتے تھے. دوسری سائڈ والا اگر کوئی دباتا تھا تو پھر وہ مجبوراً دوسرے، مطلب آپشنز نہیں تھے. تو وہ اس ایک سوچ کے تحت کہ چلو لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایک آپشن بھی ہونا چاہیے کہ اگر وہ چاہیں تو کسی اور کچھ کر سکیں. بس میں نے جس وقت پھر ہمت کی اور جمپ کیا تو اس وقت لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ یہ جو علاقہ ہے اس میں ساری موروثی سیاست چلتی ہے، یہاں خاندانی سیاست چل رہی ہے، آپ کی کوئی سیاسی بیک نہیں، اور تھانہ کچہری اور ایف آئی آروں کی سیاست چلتی تھی. لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے عزت دی اور بہت کم وقت میں اللہ نے اس جگہ پہنچا دیا جہاں میرا خیال ہے خاندانی سیاست. ایک طرف وکالت، دوسری طرف سیاست، دونوں میں میجر فرق آپ نے کیا دیکھا؟ دیکھیں یہ سیاست جو ہے یہ بیسیکلی سیاست کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدمت کا نام ہے. سیاست تو عوام کو، پبلک کو سرو کرنے کا نام ہے. اور وکالت جو ہے وہ ایک پروفیشن ہے جس میں آپ نے وہ بھی، خیر آپ اگر اپنے شعبے سے نیک نیتی کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کو سرو کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اب جس طرح چیزیں ہو گئی ہیں پروفیشن میں، اس میں پھر اب ڈفرینٹ طرح کے لوگ آ گئے اور ڈفرینٹ طرح کی سوچ آ گئی. تو وکالت جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ بھی ایک نوبل شعبہ کنسیڈر کیا جاتا تھا اور اس کو، لیکن ابھی تھوڑی سی باہر کی پولیٹکس بھی ڈفرینٹ ہو گئی. کیا وکالت کا تجربہ آپ کے لیے سیاست میں فائدہ مند ہوا یا مشکل لگا آپ کو؟ وکالت کا جو تجربہ ہے نا جی، اس میں آپ کا یہی ہے کہ کیونکہ اس میں بھی آپ کی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، اس میں بھی آپ نے اپنے جو ہے کیس پریزنٹ کرنا ہوتا ہے جج کے آگے. ادھر آپ نے جو کیس ہے وہ عوام کے آگے لڑنا ہوتا ہے. آپ نے اپنا آپ پریزنٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ موٹیویٹ کر سکیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ ان کی نمائندگی کر سکیں. تو وہ ظاہر ہے اوبیسلی فائدہ مند ہی ثابت ہوا. وکالت کا جو میرا ایکسپیرینس تھا وہ اس فیلڈ، پولیٹکس کی فیلڈ میں. ٹھیک. پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا؟ پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کا فیصلہ، دیکھیں میں جب سیاست میں آیا نا تو میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کہ میں پولیٹکس میں عمران خان کے کو فالو کر کے آیا. میں پہلے دن سے جب میں سیاست میں آیا تو میرا نظریہ یہی تھا کہ میں نے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اپنی پولیٹکس کرنی. اور میں عمران خان کے نظریے کو اور جس طرح ان کی ایک پرسنالٹی تھی اور جس طرح ان کا ایک دبنگ سٹائل تھا، نہ ڈرنے والا نہ جھکنے والا، اور جس طرح وہ ایک بطور ایک مضبوط لیڈر کے وہ تھے، وہ میں ان کو شروع سے ہی وہ کرتا تھا کہ میں اگر پولیٹکس کروں گا تو انہیں کے پلیٹ فارم سے. میں نے 2021 میں پہلا الیکشن لڑا. اس وقت مجھے ٹکٹ نہیں ملا. اس وقت مجھے کہا گیا کہ آپ کیونکہ ابھی تحریک انصاف آپ کا حصہ نہیں ہے تو پہلے آپ کو پارٹی جوائن کرنی پڑے گی، اس کے بعد پھر آپ ٹکٹ کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. تو پہلا الیکشن پھر انفارچونیٹلی میں انڈیپینڈنٹ لڑا. اس کے بعد پھر الحمدللہ مجھے اس وقت کے چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب نے اکنالج کیا. انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے میری تعریف بھی کی کہ آپ نے اچھا الیکشن لڑا ہے اور آپ نے پی ٹی آئی کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، نوجوانوں کی. پھر انہوں نے مجھے پارٹی جوائن کرائی اور پھر میں نے اپنا جو ایک سفر تھا سیاسی وہ میں نے باقاعدہ اس پلیٹ فارم سے شروع کر دیا جس کا میں خواہش مند تھا. عمران خان کی کون سی سوچ آپ کو زیادہ متاثر کرتی ہے؟
عمران خان کی ویسے تو مجھے مطلب ایز لیڈر تو میں ان کو پورا ہر چیز سے ان کی انسپائرڈ ہوں، جو بھی ان کی ایک ویژن ہے، جو بھی ان کا ایک وہ ہے، لیکن جو سب سے زیادہ ان کی ہے یہ ایک بات جو مجھے وہ کرتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مان جاتا ہے. تو میں بھی ان کے اسی ویژن پہ میں نے اپنی سیاست شروع کی، اور میں نے کسی وڈیرے سے، کسی پرانے خاندانی سیاستدان سے، کسی سے میں نے ہار نہیں مانی. میں نے کہا کہ جی یہ میرے لیڈر نے مجھے بتایا کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے، لہٰذا میں نے ہار نہیں مانی، میں ڈٹا رہا. اور الحمدللہ کہ آج اللہ پاک نے مجھے ایک پالیٹکس میں اچھے مقام پہ کھڑا کر دیا. زبردست. وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی کے طور پر آپ کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ میرے پاس جی میں لیگل ان کی ٹیم میں تھا جی. اور لیگل جو معاملات ہوتے تھے اس میں وہ مجھ سے جو کوئی چیز ڈسکس کرتے تھے، لیگل اوپینین یا لیگل چیزیں جو بھی ہوتی تھی اس پہ میں ان کو ایڈوائز کرتا تھا. تقریباً کتنا ٹائم آپ نے ایز اے معاون خصوصی؟ میں بہت کم ٹائم رہا جی، میرا خیال میں 1 سال بھی نہیں رہا، 6-7 ماہ رہا. اس کے بعد بزدار صاحب کی گورنمنٹ ختم ہو گئی جی. اور مجھے وہ زیادہ ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع. ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ ایکسپیرینس بہت اچھا رہا جی، بہت اچھا رہا. مجھے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا. بڑا میں وہاں سی ایم سیکریٹریٹ سے متعلق معاملات اور جو ورکنگ ایک ہوتی ہے سی ایم آفس کی، تو وہ مجھے کافی مطلب بہتر ایکسپیرینس تھا. سی ایم بزدار کی ورکنگ کو آپ نے کیسا پایا؟ سی ایم صاحب کی ورکنگ جو تھی وہ ان کا ایک جو امپریشن تھا نا جی کہ بزدار صاحب جو ہیں وہ شاید مطلب ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا رہا. وہ مطلب اس طرح اتنے بھی وہ اس طرح معاملہ نہیں تھا جس طرح ایک ان کو پورٹری کیا گیا. وہ اس کی دبنگ پرسنالٹی بھی نہیں تھی نا. ہاں نہیں، ان کا ایشو میں بتاتا ہوں، وہ مسئلہ ان کا یہ تھا کہ وہ میڈیا سے نا میڈیا کو فیس نہیں کرتے تھے. مطلب ان کو میڈیا سے کوئی جھجک تھی یا وہ جو بھی معاملات تھے وہ میڈیا کو خود فیس نہیں کرتے تھے. جب تک آپ اپنا ویژن، اپنی بات، آپ اپنا جو بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ خود، یا آپ کی ورکنگ یا آپ اپنا جو ڈیلیور کر رہے ہیں وہ آپ خود نہیں بتائیں گے میڈیا پہ آ کے، تو اس وقت تک آپ کے ایڈوائزرز یا آپ کے اسپوکس مین یا وہ جو مرضی کہتے رہیں، عوام خود لیڈر کو سننا چاہتی ہے یا ان سے انٹریکٹ کرنا چاہتی ہے. تو وہ تھوڑی سی ایک کمی تھی، ادروائز وہ ٹھیک تھے. ٹھیک. موجودہ دور میں آپ کی ایز اے سیاسی سب سے بڑی کامیابی؟ میری سب سے بڑی یہ کامیابی ہے کہ میں اپنے کپتان کے ویژن پہ اور مشکل ترین حالات میں جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے نظریے سے ہٹ گئے، جو خوف زدہ ہو گئے، جو گھبرا گئے مشکلات سے، الحمدللہ میں اس کو کامیابی سمجھتا ہوں کہ میں اپنی پاؤں پہ کھڑا رہا اور میں آج بھی اس جگہ پہ قائم کھڑا ہوں جس کو میں حق سمجھتا ہوں، جس کو میں سچ سمجھتا ہوں. میں اسی کو ہی اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہوں. مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ آبویسلی مشکلات تو ہر طرح کی فیس کی، مطلب ایف آئی آرز بھی فیس کی. اس کے علاوہ میں تو مطلب زخمی بھی ہوا تھا، مجھے شیل بھی میرا سر میں لگا تھا آنسو گیس کا، اور بھی مطلب ہر طرح کی مشکلات پریشانیاں آئیں، لیکن الحمدللہ اپنی جگہ پہ قائم رہے. شکر اللہ. زبردست. موجودہ حکومتی فیصلوں کو جیسا کہ ہر ادارے کو پرائیویٹ کر رہے ہیں، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، حکومتی جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس کا سب سے بہتر جج عوام ہے، اور عوام میں آپ ایز مطلب لوگوں میں اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے کیا ویوز ہیں اس حکومت کے بارے میں یا ان کی پالیسیز کے بارے میں. مطلب اب پرائیویٹائز انہوں نے کیا ایس پی آئی اے کو، تو وہ جن شرائط پہ ہوا ہے وہ بڑی مذکر خیز سی لگتی ہیں کہ ایک آپ جو ہے وہ ان کو بیچ رہے ہیں اور وہ پھر ایسی چیزیں ان شرائط پہ کر رہے ہیں کہ جو عوام کے لیے، جو ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. تو میرے خیال ہے میں کیا سبھی جو ہیں وہ ان پالیسیز سے کوئی اتنا اتفاق نہیں کرتے جو کچھ ہی کر رہے ہیں. جیسا کہ ایجوکیشن کو بھی پرائیویٹ کیا گیا، محکمہ ہیلتھ کو بھی پرائیویٹ کیا گیا. صحیح ہے.
لیکن اگر تو ان چیزیں کرنے سے کوئی بہتری نظر آتی تو پھر تو چلیں ہم کہتے کہ جی یہ کوئی اچھے فیصلے ہو رہے ہیں. لیکن چیزیں جو ہیں وہ دن بدن میرا خیال ہے بگڑ رہی ہیں بہتر ہونے کی بجائے. تو اس کو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ذی شعور آدمی سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں کوئی بہتر ہو رہی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں صرف اپنے نام کی تختی لگانے کے لیے یہ سب کام کیا جا رہا ہے؟ وہ تو سب سے دیکھیں تختیاں تو مطلب اس جگہ بھی لگ گئی ہیں جہاں نہیں لگنی چاہیے. مطلب بڑی چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ وہ ایک مطلب چیپ پبلسٹی اسٹنٹ ٹائپ چیزیں لگتی ہیں. تو باقی تو چلیں سیاست میں ہوتا ہی ہے, سب سیاسیوں کو ہوتا ہے کہ ان کی پبلسٹی ہو اور ان کو لوگ جانیں اور وہ سب کچھ ہو. لیکن سستی شہرت والا جو ایک چیز ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. الیکشن لڑنے کا تجربہ کیسا رہا؟ الیکشن لڑنے کا تجربہ بڑا خوشگوار بھی رہا اور تھوڑا سا کٹھن بھی رہا. پہلا الیکشن جو تھا وہ کیونکہ مجھے اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا سیاست کا اور میرے ساتھ کوئی گروپ نہیں تھا, کوئی پارٹی نہیں تھی, کوئی پینل نہیں تھا, سب مجھے منع کرتے تھے کہ یہ بائی الیکشن ہے اور یہ اکیلا کیسے لڑ لو گے, تو نہ آپ نہ کانٹیسٹ کریں, اگلے کوئی جنرل الیکشن میں جائیں گے تو. لیکن میں نے کہا جی نہیں, میں نے ایک چیز ٹھان لی ہے, میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے میدان میں ہی لڑنا. تو بس وہ میدان میں لڑا اور الحمدللہ میں مطمئن ہوں ابھی تک اپنے جو بھی میں نے فیصلے کیے ہوں. لاسٹ الیکشن میں کمپین کرنی بھی بہت مشکل تھی, آپ نے کیسے کنٹینیو رکھا؟ لاسٹ الیکشن میں کمپین مشکل تھی کیونکہ حالات ایک اس طرح کے بنا دیے گئے تھے کہ جس میں مشکلات تھیں اور پریشانیاں تھیں. لیکن بس الحمدللہ کچھ دوستوں کے تعاون سے, کچھ معاملات سے اپنا چیزیں جو ہیں وہ الحمدللہ بہتر طریقے سے ہم نے اپنی کمپین کر لی. ٹھیک. شکست کی بڑی وجہ کیا بنی؟ نہیں, شکست تو مجھے ہوئی نہیں. آپ کو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ الیکشن جیتا ہوں اور میرا ایک کیس جو ہے اس دھاندلی سے متعلق جس میں مجھے ہرایا گیا وہ الیکشن ٹریبیونل میں زیر سماعت ہے اور اس 14 کو بھی اس کی سماعت ہوئی ہے جس پہ جو میرے اپوننٹ ہیں, کینڈیڈیٹ ہیں, ان کے لائر جو ہیں وہ طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئے اور ان کو اب نیکسٹ میرا خیال ہے 28 ڈیٹ ہے کہ اس نوٹس کیے گئے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. تو ہم ہارے نہیں ہیں, ہم الحمدللہ ہم جیتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر عدالت نے انصاف کیا تو ہم اپنا جو عوامی مینڈیٹ ہے وہ واپس لیں گے. اس میں آپ کو انصاف ملنے کی کتنی توقع ہے؟ انصاف تو دیکھیں, انصاف تو اس ملک میں اگر میں کہوں نا تو تقریباً ناپید ہی ہو چکا ہے. بڑی مشکل سے انصاف جو ہے وہ ملتا ہے. لیکن ایک اوپر بھی اللہ کی عدالت ہے جہاں سے اصل فیصلے آتے ہیں. تو نیچے جو زمینی حقائق ہیں ان سے کبھی بندہ دل برداشتہ ہوتا بھی ہے تو وہ پھر ایک اس عدالت جو ہے وہ جو اصل عدالت ہے اس سے پھر امید جو ہے وہ قائم ہے اور انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ کچھ اچھے فیصلے ہوں. ٹھیک. نتائج سے مایوسی ہوئی؟ نتائج سے مایوسی نہیں ہوئی اس لیے کہ اگر صرف ایک حلقے کی حد تک میرے ہوتا یا 2 حلقوں کی حد تک کہ ہمارے ڈسٹرکٹ یا پورے پاکستان میں اور پورے پنجاب میں ایک ہی طرح کا رزلٹ بنا ہوا, ایک ہی طرح کی سلیکشن ہوئی تو کوئی نا امیدی نہیں, بس یہی تھا کہ کوئی بات نہیں انشاءاللہ پھر لڑیں گے. عوامی رابطہ مہم میں سب سے مشکل مرحلہ کون سا؟ عوامی رابطہ مہم میں مجھے مشکل مرحلہ کوئی بھی نہیں لگا. میں عوامی بندہ ہوں, عوام کے ساتھ میرا ایک جو تعلق ہے نا جی وہ سیاست سے ہٹ کے میرے حلقے کی آپ عوام سے اگر رائے بھی لیں گے نا تو میں نے کوئی ایک سیاسی تعلق ان سے رکھا نہیں کیونکہ میرا وصبہ وسیب کا بھی ایک سب کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ اور تعلق اور ہمارا خوشی غمی ساتھی ہے. اس لیے میں نے ایک بڑا دوستانہ سا اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہے. وہ میری خوشی غمی میں شامل ہوتے ہیں, میں ان کی ہر خوشی غمی میں شامل ہوتا ہوں.
تو عوام کے ساتھ شاید ان لوگوں کے لیے مشکلات ہوں جو عوام سے رابطہ نہیں رکھتے یا عوامی رابطے کی سیاست نہیں کرتے. میں ہر وقت اپنے عوام کے ساتھ رہتا ہوں، اس لیے میں ان کی مجھے ایسی کوئی وہ پیش نہیں آتی. ٹھیک. پاکستان کی موجودہ سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ موجودہ سیاست تو میرا خیال ہے پاکستان میں اس وقت تو اس پہ کیا کوئی میں کامنٹ کر سکتا ہوں یا تبصرہ کر سکتا ہوں. اس وقت پاکستانی سیاست جو ہے وہ اپنی میرے خیال میں کہ زوال کی جو ہے وہ بدترین سطح پر ہے. جس طرح انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، جس طرح آپ دیکھیں کہ خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور جس طرح ایک ظلم و ستم ان کی فیملی پہ ہو رہا ہے اور بے گناہ فضول کیسز بنا کے، اور تو وہ یہ سیاست میں یہ نہیں ہوتا جی. سیاست جو ہے وہ ایک بڑے وسیع دل کا کام ہے اور اس طرح کا کام ہے. تو میں تو اس سیاست کو میرا خیال ہے کہ اس میں نو کامنٹ. ٹھیک. نوجوانوں کا سیاست میں کردار کتنا اہم ہے؟ نوجوانوں کا جی ہر چیز میں اس وقت کردار اہم ہے، صرف سیاست میں نہیں. میں تو دیکھیں ہمارے جو قائد اعظم نے بھی نوجوانوں پہ کہا تھا کہ نوجوان ہی اس قوم کا مستقبل ہے. بالکل. تو نوجوان، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ سیاست ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو، آپ نوجوانوں کو لے کے اگر آگے آئیں گے اور آپ ان کو کانفیڈنس دیں گے تو میرا خیال ہے کہ نوجوان ہی اس ملک کی تقدیر کو بدلنے کا جو ہے وہ رکھتے ہیں، جذبہ بھی رکھتے ہیں اور وہ بدلیں گے بھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیاسی نظام میں اصلاح کی گنجائش ہے؟ جی، سیاسی نظام میں تو بہت زیادہ اصلاح کی گنجائش ہے. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ جو اس وقت سیاست رائج ہے اس کو تو سیاست کہا ہی نہیں جا سکتا. تو سیاسی نظام میں بالکل یہ نہیں کہ صرف ہماری پارٹی یا اپوزیشن یا یہ سب پارٹیز کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اس نظام کی، اس سیاست کی اصلاح کے لیے کچھ ہونا چاہیے. ٹھیک. حقیقی تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ حقیقی تبدیلی تو دیکھیں، عوامی جب آپ مینڈیٹ عوام کے اصلی جو مینڈیٹ کے حقدار تھے جب آپ ان تک پہنچائیں گے اور عوام کی جو منتخب شدہ لوگ ہیں ان کو اسمبلیوں میں پہنچائیں گے تو اسی وقت ہی میرے خیال میں حقیقی تبدیلی آ سکتی ہے. اگر آپ عوامی مینڈیٹ کے خلاف برعکس چیزیں کریں گے تو پھر اس ٹائم تک تو تبدیلی نہیں آ سکتی. اور ہماری جو ایک سوچ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان جو اس وقت پاکستان کے نہیں عالم اسلام کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، اور وہی میرے خیال میں اگر ملک میں کچھ چینج آ سکتا ہے یا کوئی بہتری آ سکتی ہے یا حقیقی تبدیلی آ سکتی ہے تو وہ عمران خان ہی لا سکتا ہے. سیاست اور وکالت کے علاوہ کون کون سے مشاغل ہیں؟ سیاست اور وکالت کے علاوہ اب مشاغل بہت کم رہ گئے ہیں کیونکہ اب مجھے سیاست سے وقت نہیں ملتا. پہلے میں ٹریولنگ کا کافی شوقین تھا، میں دنیا کے کافی ممالک گھوما اور میں ابھی بھی مجھے وقت ملتا ہے تو میں ٹریولنگ کرتا ہوں. تو باقی جو ہے وہ مجھے شکار کا بھی کچھ تھا تھوڑا بہت شوق، ہارس رائڈنگ بھی کچھ حد تک. تو ابھی اس وقت تو اب میرا خیال ہے کافی ٹائم سے میں نے اپنے جو سارے شوق ہیں وہ سائڈ لائن کیے ہوئے ہیں. میرا زیادہ وقت جو ہے وہ اپنے حلقے کی عوام کی خوشی غمی میں ہی گزرتا ہے. ٹھیک. سیاست نوجوان وکلاء کے لیے کوئی پیغام ہے؟ نوجوان وکلاء کے لیے یہی پیغام ہے جی کہ وکالت ایک بڑا نوبل پروفیشن ہے اور یہ اس میں آپ کو اب وکالت کو بطور پیشہ اس کو وقت دینا پڑتا ہے. اگر آپ وکالت کو ایسے ہی ڈنگ ٹپاؤ ٹائپ کا چلائیں گے تو وہ چلا وہ بھی سکتے ہیں، لیکن وکالت جو ہے میں نے ابھی جب سے میں سیاست میں زیادہ انوالو ہوا تو میں نے اپنی وکالت کو جو ہے وہ فی الحال سٹاپ کر دیا کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں نے اپنے کلائنٹ کے کیس کو یا میں نے اپنے کلائنٹ کے کام کو توجہ نہ دی تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ پروفیشنل جو ہے وہ ڈس آنیسٹی ہوگی.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو وکالت کو بھرپور ٹائم دینا چاہیے، آپ کو اپنے کیسز کو بھرپور پریپیئر کرنا چاہیے، اور آپ کو جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ بھی جو ہے وہ سنسیئر ہونا چاہیے۔ آپ کے چیمبر کہاں پر ہے؟ میرا چیمبر نورپور میں بھی ہے جی، یہ تحصیل بار میں میرے کوآرڈینیٹر بھی ہیں ذیشان حیدر گجر ایڈوکیٹ، وہ میرا چیمبر کو چلاتے ہیں، اور وہاں پہ ہم عوام کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ جو لوگ افورڈ نہیں کرتے، غریب لوگ ہیں، ہم ان کے فری کیسز لڑتے ہیں وہاں۔ اور لاہور میں چیمبر ہے جہاں میرے والد صاحب پریکٹس کرتے ہیں، اور میں بھی وہاں پہ بیٹھتا ہوں جی، سیف سینٹر لاہور میں۔ ٹھیک۔ سیاست میں آنے والے نوجوانوں کو کوئی مشورہ دیں گے؟ سیاست میں آنے والے نوجوانوں کو یہی مشورہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ ایک بڑا مشکل بھی اور ایک دلچسپ بھی چیز ہے۔ اس میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کشتیاں جلا کے آنا پڑے گا، اور پھر آپ کو ایک کنٹینیو اسٹرگل کرنی پڑے گی، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا ایک نظریہ اور ایک سوچ رکھنی پڑے گی کہ آپ کس نظریے اور کس سوچ کے تحت اس میں آ رہے ہیں، اور پھر اس پہ آپ کو قائم رہنا پڑے گا۔ میں بیسیکلی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ، آپ کی پارٹی جو ہے، آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو ہے اس کو موقع آنے پہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ ایک چیز کے ساتھ اٹیچ ہیں اور آپ اس کو ٹھیک بھی سمجھتے ہیں، تو اگر وقتی طور پہ کوئی مشکلات آتی ہیں جس سے آپ کو نہ لگ رہا ہو کہ جی مجھے سیٹ نہیں ملے گی، یا مجھے عہدہ نہیں ملے گا، یا مجھے وہ، تو کوئی بات نہیں، آپ عہدے کو قربان کر دیں، لیکن آپ اپنے نظریے کو قربان نہ کریں۔ ٹھیک۔ کامیابی کے لیے سب سے اہم اصول کیا ہے؟ کامیابی کے لیے سب سے اہم اصول جسے میں سمجھتا ہوں وہ پہلے تو محنت، اور اس کے بعد کنٹینیوٹی، تسلسل۔ آپ نے اگر کوئی بھی چیز کرنی ہے تو آپ اس میں اگر راستے میں تھک جائیں یا ہار جائیں یا رک جائیں تو پھر کامیابی نہیں ملے گی۔ ڈٹ جانا، مطلب ڈٹ جائیں، جو آپ نے سوچا ہے پھر آپ اس کے لیے دن رات ایک کر دیں، اس وقت تک جب تک آپ منزل پہ نہیں پہنچتے۔ ٹھیک۔ مستقبل کے اہداف کون کون سے؟ مستقبل کے اہداف تو بس یہی ہیں جی کہ انشاءاللہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے اور میں اپنا اسمبلی میں پہنچوں، اور جو میرا ایک مشن ہے کہ میں اپنے علاقے کی محرومیوں کو دور کر سکوں۔ پنجاب کی پسماندہ ترین تحصیل میں ہماری تحصیل نورپور کا شمار ہوتا ہے، جہاں لوگ بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہیں، جہاں پینے کا پانی، جہاں صحت، جہاں تعلیم تک میسر نہیں۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں، اور میں جو ایک مشن میں خدمت کا لے کے آیا تھا اس پہ پورا اتر سکوں۔ آپ کو اسمبلی جانے کا موقع ملتا ہے تو آپ اپنے حلقے کی سب سے پہلے کس کام پہ توجہ دیں گے؟ سب سے پہلے جی میں جو توجہ دوں گا وہ انفراسٹرکچر، ہیلتھ اور ایجوکیشن، کیونکہ ہمارا جو اس وقت تک ہمارے علاقے کی تحصیل کی ترقی نہیں ہوگی جب تک رابطہ سڑکیں، جو مین رابطہ سڑکیں ہیں وہ نہیں بنیں گی۔ اس لیے انفراسٹرکچر ضروری ہے۔ اس کے بعد ہیلتھ کی جو سہولیات ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں کہ ہمارے بہت غریب اور پسماندہ لوگ ہیں، ان کو اگر آپ یہ پرائیویٹ بیچارے ہسپتالوں میں دھکے نہیں کھا سکتے یا افورڈ نہیں کر سکتے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے صحت کا ایسا ایک بہترین نظام ہو کہ ان کو لاہور، سرگودا یا دور دراز علاقوں میں دھکے نہ کھانے پڑیں، اور ان کو یہیں بنیادی سہولیات کی سب چیزیں میسر آ جائیں۔ اب آپ نیکسٹ کمپین کا جو آغاز لیں گے کہاں سے لیں گے؟ مطلب کہاں سے؟ میں سمجھا نہیں۔ جو آنے والا الیکشن ہے جی، اس کی کمپین آپ کہاں سے سٹارٹ کریں؟ سٹارٹ میں اپنے گھر نورپور سے کروں گا۔ ٹھیک، اپنے گھر سے سٹارٹ کروں گا، اور انشاءاللہ پھر باقی پورے حلقے میں جو ہے اپنی کمپین کریں گے۔ زبردست۔ اگلے آنے والے الیکشن میں کیا نیا کریں گے؟ نیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں جو اپنے علاقے کی پسماندگی ہے اور جو
غربت اور بے روزگاری ہے اور جو معاملات ہیں، میرا بس وہی فوکس ہے کہ میں کچھ ایسا کر سکوں جو باقی سیاستدان نہیں کر سکے. میں اپنے اطراف کے اضلاع میں نظر دوڑاتا ہوں تو وہاں ہم ترقی جو ہے وہ ہم سے زیادہ ریپڈ ہوئی، ہم سے جلدی ان لوگوں نے، وہ ہمارے ہی حالات میں وہ بھی تھے، لیکن ہمارا ڈسٹرکٹ اور خاص کر میری تحصیل، اس میں اس طرح چیزیں انفارچونیٹلی نہیں ہو سکی جس طرح ہونی ہے. دیگر جگہوں پہ سہولیات، دانش اسکول کھل گئے، گیس کی سہولت آ گئی. ہمارے آج بھی بیچارے جو ہیں وہ لکڑیوں اور اپلے جلا کے جو ہیں وہ اپنے معاملات چلا رہے ہیں اور چیزیں چلا رہے ہیں. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میں وہ کر سکوں جو کم از کم میرے اطراف کے اضلاع میں تو ہوا ہے. چلے میں یہ نہیں کہتا کہ میں نورپور کو لاہور بنا دوں یا پیرس بنا دوں، لیکن کم از کم میں اپنی تحصیل کو، اپنے حلقے PP83 کو اس لیول تک لے جاؤں جو میرے پڑوسی اضلاع یا پڑوسی تحصیلوں میں ہو چکا. موجودہ MNA صاحب تو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. MNA صاحب دعوے کر رہے ہیں تو دیکھیں، جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ کو دعوے بھی کرنے چاہیے، لیکن دعووں کے ساتھ آپ کو عملی کام بھی کرنے چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ ابھی کیونکہ ان کا ٹینیور چل رہا ہے اور ابھی انیشیل کچھ ٹائم ہوا ہے، تو لیٹس سی کہ وہ اپنے دعووں پہ جو ہیں کس حد تک پورا اترتے ہیں. اگر وہ پورا اتریں گے تو عوام بھی آبویسلی ان کو پھر سراہے گی. اگر وہ صرف دعووں تک رہیں گے تو پھر الیکشن دوبارہ تو آنا ہی ہے. سر، پچھلے دنوں انہوں نے ایک یونیورسٹی کا کہا کہ میں اپنے تحصیل میں یونیورسٹی لے کے آ رہا ہوں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ بڑی اچھی بات ہے جی، وہ اگر لے کے آ رہے ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ دعویٰ کرنے میں اور عملی کام کرنے میں بہت فرق ہے. اگر وہ دعووں کو، اپنے تمام دعووں کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو لوگ ان کو obviously اپریشیٹ کریں گے. ہم تو بہت خوش ہوئے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے کامسیٹ یونیورسٹی ہمارے جی بات بھی یہ خوشی کی ہے کہ اگر آپ کو کوئی سہولیات ملتی ہیں، تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر تو دعووں کو عملی جامہ پہنا لیں گے تو وہ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور اگر صرف دعووں تک بات رہے گی تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ آگے پھر الیکشنز میں ان کے لیے ظاہر ہے. پھر سر آخر پر اب حلقے کی عوام کے لیے اور ویورز کے لیے کوئی اچھا سا پیغام؟ حلقے کی عوام کے لیے یہی پیغام ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے میرا پہلے بھی بہت ساتھ دیا، مشکل ترین حالات میں آپ نے مجھے کامیابی دلوائی. میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار ہوں، آپ کا مشکور ہوں. اور مجھے انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں آپ کا، جو آپ نے مجھ پہ اعتماد کی ہے یا آپ مجھ پہ آئندہ اعتماد کریں گے، تو میں انشاءاللہ اس کا حق ادا کروں گا. اور نوجوانوں کے لیے بس یہی پیغام ہے کہ اپنے ملک کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے محنت کریں، اسٹرگل کریں، اپنی ایجوکیشن پہ توجہ دیں. جو بھی فیلڈ ہے، جو بھی کام ہے، اس میں محنت سے اپنا نام پیدا کریں اور اپنے خاندان کا نام روشن کریں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے امجد رضا گجر صاحب، جنہوں نے بہت سی معلومات شیئر کی، اپنی حلقے کی عوام کے لیے پیغام دیا، بہت سے اہم معلومات، بہت سے اہم موضوعات پر ڈسکشن کی. اس طرح کی مزید معلوماتی اور اہم ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پوڈ کاسٹ وتھ نوید.